3 طرح کی ایسی عورتیں جن کی نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ ہی کوئی دعا قبول ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ ہمیں بتائیں وہ کون سی عورتیں ہیں یا وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی، ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ فرمانے لگے وہ 3 ایسے اعمال ہیں، وہ 3 ایسی عورتیں ہیں، وہ 3 ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے عورتوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عورتیں ناپاک رہتی ہیں، جن کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں، اس چیز میں تمیز نہیں کرتی، اس چیز میں فرق نہیں کرتی کہ پاکیزگی اور ناپاکی میں کیا فرق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر گئے نا، تو وہاں پہ ان کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور پھر جب جہنم دکھائی گئی تو وہاں پہ کچھ عورتوں کو ایسا دردناک عذاب دیا جا رہا تھا کہ ان کے پاؤں سینے سے بندھے ہوئے تھے اور ہاتھ سر کے بالوں سے بندھے ہوئے تھے۔ پاک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا نا کہ یہ کون عورتیں ہیں، ان کو کیوں اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، ان کی کیا سزا ہے، ان کے کون سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میں نے جب جبریل سے پوچھا نا، اے جبریل ان کا کیا معاملہ ہے، تو جبریل کہنے لگے کہ حضور یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں ناپاک رہتی تھی، جب ان پہ غسل فرض ہوتا تو یہ غسل نہیں کرتی تھی یا غسل دیر سے کرتی تھی، اسی وجہ سے اللہ پاک ان کو اتنا دردناک عذاب دے رہا ہے کہ ان کے پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور ہاتھ سر کے بالوں سے باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کو دن رات اس دردناک عذاب سے گزارا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری وہ عورت ہے جو نماز پڑھتے وقت سر پہ دوپٹہ نہیں کرتی اور عبادت کرتے وقت اپنے سر کو نہیں ڈھانپتی۔ ایسی عورت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے یا جوان ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پردے کا حکم فرض ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جب وہ بازار میں جاتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں خود کو دکھاؤں، کوئی میرے حسن کو دیکھے، کوئی میری آنکھوں کو دیکھے، کوئی میرے حسن کی تعریف کرے۔ اس طرح کی عورت خود پہ ناز کرتی ہے، اپنے حسن پہ ناز کرتی ہے۔ اس حسن پہ کیا ناز کرنا ہے جو چند دن کا مہمان ہے، کچھ دنوں کے بعد یہی حسن مٹی کے اندر ختم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جو تیسری عورت ہے نا وہ بد اخلاق ہوگی، وہ سب کچھ کرتی ہوگی، نماز بھی پڑھتی ہوگی، عبادت بھی کرتی ہے، دعائیں بھی مانگتی ہیں، ہر طرح کے نیک اعمال کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج بھی کرتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اس کا اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہمسایوں سے اخلاق اس طرح کا ہے کہ سب لوگ اس سے تنگ ہیں، اور محلے کی عورتیں دعائیں کرتی ہیں کہ اے میرے مولا ہماری اس سے جان چھڑا کسی طرح سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس طرح کی عورت ہوتی ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، اس کے شر سے بھی بچنا چاہیے، اور اس کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے کہ اس طرح کی عورتیں جہنمی ہیں، وہ قطعاً جنت میں نہیں جائیں گی، اور ان کو سخت ترین اور دردناک عذاب ہوگا۔ اور اس کے برعکس جن عورتوں کا اخلاق اچھا ہے وہ جنت میں جائیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ نہ عورت نماز پڑھتی ہوگی، نہ وہ اس کی عبادت ہوگی، نہ اس کا حج ہوگا، نہ اس کے روزے ہوں گے، لیکن اس کا اخلاق اس طرح کا ہوگا کہ اس سے محلے دار بھی خوش ہوں گے، رشتہ دار بھی خوش ہوں گے، ہمسائے بھی خوش ہوں گے، اور محلے کی عورتیں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ سب اس کے لیے دعائیں کرتی ہوں گی کہ اے اللہ ہم اس سے خوش ہیں، اس کی دراز عمر کر، اس کی عمر زیادہ کر تاکہ یہ ہمارے ساتھ رہے۔ اس طرح کی عورت کے لیے حضور پاک
نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گی.